بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو ایک لمبے عرصے تک واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ اللہ کی طرف سے ادا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے، لیکن وہ مسلسل اندھے اور بہرے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا اور انہوں نے مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ان پر محنت کی۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان انتہائی طاقتور تھے، انہیں حکمرانوں کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب حق کی دعوت دی اور کفر اور شرک کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور ہود علیہ السلام کے سخت دشمن ہو گئے۔ ان کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا، مگر قوم عاد نے ایک نہ مانی اور انہیں سختی کے ساتھ جھٹلایا اور نہایت تکبر سے کہنے لگے، آج دنیا میں زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ انہیں غرور و سرکشی کے نتائج بتاتے اور قوم نوح کے عذاب کی یاد دلاتے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر کوشش کی، مگر قوم ان کی دعوت قبول کرنے سے مسلسل انکاری رہی۔ انہوں نے اپنے دست دعا کے لیے اللہ کی درگاہ میں دراز کیے۔ قرآن کریم نے یوں بیان کیا، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد میں فرمایا، اے نبی، بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا، اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا، ان کے میٹھے ٹھنڈے اور لبریز چشموں کو سوکھا کیا جائے اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و کھلیان کھیت سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ختم ہوتے گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور نڈھال ہوتی گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور بہت ہی پریشان رہتے۔ آخر اس نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش کی دعا کرو، اس کے آگے توبہ استغفار کر دو، وہ تمہارے لیے موسلا دھار بارش آسمان سے برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ استغفار کے بڑے فضائل بتائے گئے ہیں۔ ابن ماجہ میں ارشاد ہے، جو استغفار کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے حد آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈٹائی سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ قرآن کریم میں یوں ارشاد ہے، اے ہود، تم تو ہمارے پاس کوئی دلیل لائے نہیں، ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ بلکہ ہم یوں سمجھتے ہیں ہمارے کسی معبود نے تجھے آصف زدہ یعنی دیوانہ کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی،
خشک سالی کے ابتدائی سال نے قوم نوح کی حالت کو ابتر کر دیا۔ چنانچہ ان کے سرداروں نے مختلف چیزوں پر غور و فکر جاری کر دیا۔ یہ بات حیران کن ہے کہ جب پچھلی قوموں کو کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ میں جا کر اللہ کے آگے آہوازاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو ارض و سما کے درمیان سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی طرف کوئی نبی بھیجتا تو وہ انہیں اچھی بات کرتا تو ان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہمارے افراد بیت اللہ شریف میں جا کر ایک اندیکھے خدا سے التجا کریں گے۔ چنانچہ ان کے سرداروں اور مختلف افراد 70 افراد کا وفد حجاز مقدسہ روانہ ہوا اور وہاں جا کر بیت اللہ شریف میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، اے اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات فرما۔ اس سال کی خشک سالی نے ہمیں انتہائی بدحال اور ذلیل کر دیا ہے۔ طبری میں روایت ہے اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن حکیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان 2 کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ بیت اللہ میں موجود معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محفل کا اہتمام کیا۔ تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے شراب و شباب اور محفل میں گم ہو گئے اور آنے کا مقصد بھول گئے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن فکر کو کہ واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی غور و فکر کے بعد اس نے رقص و سرور کی عورتوں کے ذریعے شعر و شاعری کے انداز میں ان کے آنے کا مقصد انہیں یاد دلایا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے اس وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں پر ندائے غیب آئی کہ اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے غور و فکر کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس کے ساتھ ہی سفید اور سرخ بادل کے ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگے، اور وہ لوگ اپنی دعا پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے اب قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب انہیں سنایا نہیں، یہ وہ ابر عذاب ہے جن کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک سے فرمایا، اے نبی، لوگ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لیکن آپ الٹا انہیں دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ آپ نبی کریم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم
ہوا کے عذاب سے برباد کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل کو دیکھ کر خوشیاں منائی تھیں کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی جب تیز ہوا چلتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر کا طالب ہوں جو اس میں ہے، اور اس کی خیر کا جو اس میں تو نے شر رکھا ہے، اور اس شر کا تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔